الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم
یغفراللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 93 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم 79 آیات سورہ یوسف کی پڑھ چکے ہیں، اور یہ 79 آیات جو ہیں یہ ہم نے 8 دروس کے اندر جو ہے وہ پڑھی ہیں، 8 درس ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9واں درس ہے ہمارا۔ ان آیات کے اندر بھی بڑی ساری حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ البتہ جن چیزوں کو یا جس بات کو میں نے آج کے اس درس کا موضوع قرار دیا ہے، یا ان آیات کے اندر ایک بڑی اہم چیز، وہ موضوع ہے درگزر اور معاف کرنے کی اعلی مثال۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ایک بڑی اعلی قدر ہے دین کے اندر۔ یہ ایک بڑی قابل ستائش چیز ہے، قابل ستائش، قابل شاباش ایک عمل ہے معاف کر دینا۔ معاف کر دینا جو ہے نا، یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک معاف کرنا جو ہے نا وہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سوائے معاف کر دینے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مطلب ایک طاقتور آدمی ہے، وہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے تو میں تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، تو معاف ہی کر سکتا ہوں۔ چپ، مطلب صبر کرو، صبر، چپ رہ جاؤ بس، اور کیا ہے۔ اس میں بہرحال 2 چیزیں ہیں کہ شاید اللہ نے میرے دل کے اندر جو ہے وہ تقویٰ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ طاقتور ہے، میں کر کچھ بھی نہیں سکتا، پھر بھی میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن دوسری بات کیا ہے کہ میں نے کرنا ہی معاف ہے، کیونکہ میں اس کا کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے ایک مثال، اور ایک مثال وہ ہے کہ جب میں اسے ترکی بہ ترکی یا اس سے بھی کہیں بڑھ کر جواب دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ تو انی گل کر کے جانا کتھے ہے، تو جائی کتے نہیں سکتا۔ اب یہ ہے کہ یہاں میں معاف کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ بدلہ لیتا ہوں، یا بلکہ اس کو بڑھ کر بھی جواب دیتا ہوں۔ ہوتا تو عام طور پر رد عمل زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑھ کر ہی ہوتا ہے اگر ہو سکتا ہو تو۔
کسی نے مجھے تھپڑ مارا اور میں اسے مار سکتا ہوں تو میں ایک مار کے گزارا نہیں کروں گا، میں دو چار مار کے پھر بڑھ کر جو ہے وہ کر کے کچھ اطمینان بندے کو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بات ہے کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب مجھے جو اس کے اوپر فوقیت حاصل ہے وہ کتنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ رد عمل اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک دفتر کے اندر، آپ ایک آفس کے اندر جو ہے وہ ملازم ہے، ملازم چھوٹے درجے کے ہیں، پی این ہیں، آپ چپڑاسی ہیں۔ اب وہاں آپ ایک کلرک کے ساتھ منہ ماری کرتے ہیں، یعنی کلرک بھی تو آپ کا افسر ہی ہے نا، تو اس کے ساتھ آپ کوئی زیادتی کرتے ہیں، بس اس کے آگے بول جاتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ وہاں کا جو ہیڈ ہے اس کے سامنے بولتا ہے، دونوں جگہ کا فرق ہوگا نا۔ کلرک کا رد عمل وہ جو کوئی ڈائریکٹر ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، اس جیسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب آپ کہیں کہ وہ میں نے فلاں کلرک کے ساتھ منہ ماری کی تھی تو اس نے تو بس مجھے دھکا ہی دیا تھا، اس نے مجھے نوکری سے بھی نکال دیا اور جیل بھی کروا دی، اس لیے کہ وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، دھکا ہی دے سکتا تھا، اس نے دے دیا۔ تو یہ بھی، تو اب یہ پھر رد عمل جو ہے نا وہ اس مقام کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور اسی سے پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ کتنے بڑے مقام پر ہے، اور جس کے خلاف رد عمل آنا چاہیے وہ کتنا مسکین ہے، کتنا سامنے بے بس ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک مطلب صدر پاکستان ہے نا، تو اب وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان کو کوئی بات کہہ دے جو اس کی شان کے خلاف ہو، تو ظاہر ہے وہ صدر کا رد عمل جو ہے نا وہ جو آنا ہے، اس کے مقابلے کہ میرے جیسا روڈ ماپنے والا بندہ جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر دے اور وہ میرے خلاف رد عمل دکھانا چاہے، تو وہ اس کو تو شاید معاف بھی کر دے گا، یا تھوڑا بہت اس رد عمل آئے گا، میرے لیے رد عمل زیادہ آئے گا۔ تو یہاں جو موضوع ہمارے سمجھنے کا ہے نا، کہ ایک طرف یہ سمجھ لیں کہ بڑا اونچا مقام ہے، اور دوسری طرف ایک بے بس آدمی ہے، اور اس بے بس نے کسی وقت زیادتی کی ہے نا، ظلم کیا ہے، اب اس کو اتنا بڑا عہدہ یا اتنا بڑا اختیار رکھتے ہوئے درگزر کر جانا، معاف کر دینا، یہ ہے اعلیٰ مثال، ٹھیک ہے۔ یہ مثال یہاں یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ آ رہی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے قاتلوں کو معاف کر رہے ہیں، لیکن کب معاف کر رہے ہیں؟ جب وہ قاتل جو ہیں وہ بالکل مسکین، بے بس جو ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کر لیں جی، بس اب میری طرف سے کیا ہو سکتا ہے آپ کے خلاف، یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، ایک بالکل کمزور آدمی ہو، وہ کسی بڑے، وہ کہتا ہے جی میں اس کا کی کر سکتا سا، ٹھیک ہے۔ یہ کیفیت ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، جو حقیقت میں تو یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے نا، تبھی تو وہ بھائی نے کہا نا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، اس ارادے کو چھوڑ دو اور پھینک دو کسی جگہ پر لے جا کر۔
ان آیات میں یہ چیز جو ہے نا، اس کو میں نے موضوع بنایا ہے، موضوع قرار دیا ہے۔ اچھا یہ سمجھ لیں کہ وہ شروع میں بھی میں نے بتایا تھا، لیکن چونکہ اب کافی گیپ آ گیا نا، قرآن حکیم کے اندر یہ جو واقعات بیان ہوتے ہیں، یہ کوئی تاریخی بات نہیں سنائی جا رہی ہوتی کو بھئی ایک واقعہ ہو گیا۔ جس طرح بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہو نا، سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہو، تو تھوڑا سا بوجھ پڑتا ہے، تو وہ عام طور پر استاد کہتا ہے کہ چلو میں تو انو ایک لطیفہ سنا دینا ہے، تاکہ ذرا ذہن فریش ہو جائے گا اور پھر آگے بات شروع کریں گے۔ تو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بس یہ تھوڑی سی ایک فریشنس اس کے اندر جو وہ لانے کے لیے کوئی واقعات بیان کر دیے گئے، کہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کر دیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو 4 پرندے لے لے ہیں، تو اس طرح ان کے ساتھ کھار پھر ان کو ایک یا یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یا کوئی اور بھی واقعہ ہے۔ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ ایک بات تو وہاں میں نے آپ کو بتائی تھی، شاید دوسری بھی بتائی ہو، لیکن دونوں ہی اب دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ماحول کو ذرا ذہن میں لائیں جہاں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، یہ ہے مکہ، اور مکہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خالصتاً اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اس خالص دعوت کی مخالفت جو ہے وہ اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ سورہ انفال کے اندر آیا نبی وہ وقت یاد کریں جب مکے والے یہ سوچتے تھے، یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو اپنے علاقہ بدر کر دیں کہیں۔ اب یہ 3 صورتیں وہاں بیان ہوئی ہیں کہ یا تو قتل کر دیں، یا بالکل جیسے کہتے ہیں کہ قید کر دیں، آپ اپنا وہ دعوت کا کام آگے نہ کر سکیں، قید کر دیں، آپ کو کسی سے ملنے جلنا ختم ہو جائے گا، یا اپنے علاقے سے ہی نکال دیں۔ یہ صورتحال مکہ میں ہوئی تھی نا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اس کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری ہے نا۔ بس جیسے ہم کہتے ہیں برادری ہوتی ہے نا، کو تائے کا بیٹا، چاچے کا بیٹا، کو پھپھی کا، مامے کا، تو کوئی تھوڑا نزدیک ایک ہی قبیلہ ہے جس کی کئی شاخیں بن گئی ہیں، کئی خاندان بن گئے ہیں۔ اب اسی خاندان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ان کو بارے میں نہیں ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ختم کر دیں، دور کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی میں ایک وہ سوال بھی آیا ہے نا کہ یہود مدینہ کی طرف سے مکہ والوں نے ان سے جب کہا کہ کس طریقے سے ہم محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جان چھڑا سکتے ہیں، تاکہ ان کی یہ دعوت جو ہے نا، یہ اس کے اثرات سے ہم بچ سکیں، تو یا ان کو معاذ اللہ کوئی غلط ثابت کر سکیں، جھوٹا ثابت کر سکیں۔ تو انہوں نے وہ جو سوالات لکھ کے دیے تھے، انہی میں ایک یہ تھا نا کہ بنی اسرائیل جو ہیں، امت بنی اسرائیل جو ہے، یہ یا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، یہ رہنے والی کنعان کی، شام کی تھی، تو یہ مصر میں کیسے چلے گی؟ تو اس کے جواب، ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا یہ جواب آیا ہے، آج اس کے اندر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ کس طرح پھر وہ ویسے تو وہ بات اسی طرف ہی جا رہی ہے، لیکن اینڈ یہ ہے کہ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہاں چھوڑ چھاڑ کے
پوری برادری کنعان کو چھوڑ کے یہاں میرے پاس آ جاؤ. یہ آج کی آیات میں یہ بات آ جائے گی. دوسری بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن پر ہیں، اور آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ جب آپ کسی منصوبے پر کام کرتے ہیں، کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی تعمیراتی پروجیکٹ ہے، اس پر آپ نے کوئی انجینئر لگایا ہوا ہے، سول انجینئر لگایا ہوا ہے تعمیرات کے لیے. اب اس کو جو مٹیریل ہے وہ آپ نے فراہم کرنا ہے، اور جب وہ بنیادوں کا کام کر رہا ہے تو آپ نے کون سا مٹیریل فراہم کرنا ہے؟ جو بنیادوں میں استعمال ہوتا ہے، چھتوں والا نہیں ابھی آپ نے لا کے دینا. جب وہ دیواریں بنا رہا ہے تو اس وقت آپ نے کون سا مٹیریل اسے فراہم کرنا ہے؟ جو دیواروں میں درکار ہے. اور جب وہ چھت بنا رہا ہے نا تو اس وقت آپ نے بنیادوں والا مٹیریل نہیں لا کے دینا، اس وقت آپ نے وہ دینا ہے جو اب چھتوں میں استعمال ہو رہا ہے. تو میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جدوجہد، یہ پروجیکٹ، اب تو وہ پروجیکٹ کا لفظ عام ہی ہو گیا ہے نا، وہ میڈیا والے کر دیتے ہیں نا میرا عام، وہ پروجیکٹ عمران خان، تو ایسے سمجھ لیں کہ یہ پروجیکٹ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اب یہ پروجیکٹ شروع تو ہو گیا مکہ سے، اور اس کی چھت پڑی ہے ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر جو ہے وہ جا کر، جب مکہ فتح ہو گیا. جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات سمجھنی دشوار نہیں ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو یا کوئی سمجھانے والا ہو. میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. تو جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے، پوچھ تاچھ کہتے ہیں، یعنی اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ گھر میں جس کو آپ بڑا مانتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ گھر میں کوئی اس کی مرضی کے خلاف یا اس کو پوچھے بغیر کوئی کام ہو جاتا ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، حرم میں کھڑے ہو کر جب نماز پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. اس اللہ اکبر کی کیا اہمیت ہے؟ وہاں تو بت پڑے ہوئے ہیں، 360 بت پڑے ہوئے ہیں نا. وہاں کھڑا ہو کر کوئی آدمی، کوئی صحابی، کوئی بھی اگر کہتا ہے اللہ اکبر تو اس اللہ اکبر کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وہ بڑا ہے جس کو آپ کہیں کہ جی اس کے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا. اس کی بڑائی جو ہے، اس کا بڑے ہونے کا ثبوت اس کے گھر میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ فرد جو کہتا ہے اللہ اکبر، وہ اس کا کہنا اصل میں یہ ہے کہ اللہ تو بڑا ہے یا سب سے بڑا ہے، مگر یہ ماحول انکار کر رہا ہے. اس ماحول میں ایک میں ہوں جو اس کا اعلان بھی کر رہا ہوں، اور میں دل سے، دلی یقین کے ساتھ یہی مانتا ہوں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. لیکن وہاں جو اور ہزاروں لوگ رہتے ہیں ان کے اندر یہ ایک آدمی ہے نا. اب جب مکہ فتح ہو گیا اور اب اس حرم سے ہی نہیں بلکہ علاقے سے شرک کا نشان ختم ہو گیا، بت اٹھا کے پھینک دیے گئے. اب اگر کسی نے وہاں اللہ اکبر کھڑا ہو کر کہا تو اس اللہ اکبر اور اس اللہ اکبر میں کوئی فرق ہے؟ یعنی اس اللہ اکبر کہنے کا ثبوت ماحول دے رہا ہے.
ماحول جو ہے نا وہ تائید کر رہا ہے. میں آپ کے گھر میں جاتا ہوں اور آپ کا بیٹا بھی آپ کو آپ کے بڑے ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اور آپ کی بہو دے رہی ہے، آپ کا کوئی دوسرا بچے دے رہے ہیں، سارا آپ کی بیوی دے رہی ہے، وہ آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو میں آ کر کیا کہوں گا کہ گھر میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بات ہو جائے کہ نہ بیٹا مانے، نہ بہو مانے، نہ کوئی پوتا مانے، نہ پوتی مانے، کوئی نہ مانے، تو پھر وہ جس طرح صادق علی صاحب کہا کرتا ہے کہ جی وہ بڑا جو ہے پھر اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر ایک منہ کا بڑا کہنا ہے نا. اس کا ثبوت موجود ہی نہیں ہے مکہ میں جب ہجرت سے پہلے. اللہ کی کبریائی کا ثبوت موجود ہی نہیں ہے ماحول میں. یہ ہے جو کہا جا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور یہ آپ کے بھی موجود نہیں ہے. کہاں موجود ہے اللہ کی کبریائی کا؟ مولوی جتنا مرضی جو ہے وہ لمبا خطاب کر لے، جمعہ پڑھا لے، تقریر کر لے، اللہ کے اکبر ہونے کا جو ماحول نے گواہی دینی ہے، جو اس معاشرے میں گواہی دینی ہے، وہ تو اس وقت ہی ہوگی نا کہ جب معاشرے کے اندر اللہ کی بات چل رہی ہے، اللہ کو بڑا سمجھا جا رہا ہے. تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ ایک جدوجہد ہے جو مکہ میں شروع ہوئی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے نا کہ کوئی آدمی مدرسہ بنا کے مطمئن ہے، کوئی مسجد کا امام بن کر مطمئن ہے، کوئی میری طرح درس دے کر اگر مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی سری دعوت و تبلیغ کر کے جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بڑا کام کر لیا تو اللہ اکبر ہو گیا ہے. ہم تو اللہ کو اکبر مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو حقیقت یہ ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ اللہ کے اکبر ہونے کا مطلب کیا ہے. بہرحال یہ جدوجہد جو ہے نا وہ ابھی مکہ میں ہے، اور مکہ والے جو ہے نا وہ مخالفت کس کی کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو واقعہ سنایا جا رہا ہے اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت، بادشاہی، منصب کا فیصلہ کیا، پیغمبری کا فیصلہ کیا. بھائیوں کے دلوں کے اندر حسد آ گیا. وہ ویسے یعقوب علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، لیکن پھر بات تو کہیں نہ کہیں کسی کو عورتیں ہی دائیں بائیں سن لیتی ہیں کہ بات ان کو پتہ چل گیا نا اس بات کا، جو اینڈ پہ جا کر انہوں نے مانا اس بات کو. تو انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے سے بڑھنے دیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جا کر اسے جو وہ کنویں میں پھینک دیا. لیکن اینڈ کیا ہوا؟ اللہ نے جو اس کو مقام دینا تھا وہ دے دیا. یوسف علیہ السلام کو بھائی مسکینوں کی طرح کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ یوسف میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور ایمان والوں کو بھی، اور مکے والوں کو بھی یہ بات سنا دی کہ تم اس وقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ اس کے بھائیوں نے اختیار کیا تھا، تمہارا کردار اس وقت یوسف کے بھائیوں والا ہے. اور جس طرح کبھی وہ بے بس کھڑے تھے، تم بھی بے بس کھڑے ہوگے. چنانچہ مکہ فتح ہوا تو ایسے ہی کھڑے تھے، بے بس کھڑے تھے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو یہ منظر کتنے سال بعد دیکھا ہے. یوسف علیہ السلام کم سے نہیں آتا ہے، چلیں 5 سال کے ہوں گے، 6 سال کے ہوں گے جب وہ کنویں میں ڈالے گئے.
جب وہ زلیخا کے گھر میں یا عزیز مصر کے گھر میں بالغ ہوئے، کچھ 16 17 18 سال عمر ہوگی نا، جب وہ جیل گئے ہیں تو کم سنی سے یہاں تک پہنچے ہیں. اب آپ حساب آپ نے کرتے رہنا کتنے سال اندازوں کو، چلو 15 سال، 15 16 17 سال وہ انہوں نے ان کے گھر میں گزارے ہوں گے. اچھا، اب 9 سال جیل میں بھی کاٹے جا کر، وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں، اور پھر جیل سے نکل کر بادشاہ کے پاس جب آئے ہیں تو 7 سال اور گزر گئے. بہترین فصلیں ہوئی نا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، بس آپ اشاروں سے سمجھیں گے، ورنہ پھر وہ درس تو ہمارے پاس ریکارڈ ہی ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ انہیں دوبارہ سن سکتے ہیں. وہ پھر فصلیں ہوئی ہیں، انہوں نے سارا وہ اہتمام کیا ہے. پھر قحط شروع ہوا ہے، تو یہ قحط کا تیسرا سال ہے، تو 3 سال یہ جمع کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بات، میرے خیال میں تو یہ کوئی جو ہے نا وہ 35 40 سال کا فاصلہ ہے نا، یعنی وہ کنویں میں ڈالنا اور اب ان کا بے بس مسکینوں کی طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہونا، اس میں اتنا 35 سال کا کم و بیش ہے. یہ اتنے سال بعد یہ بات سامنے آئی ہے نا. لیکن مکہ کے اندر تو کیا ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا. یعنی وہاں تو ٹائم اچھا خاصا لگا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کے سامنے حقیقت آنے میں یا اللہ کا فیصلہ آنے میں. اور یہاں صرف 8 سال، ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا. بس اب ہم اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو یہ اصل کے اندر جو میں ابھی بات بتا رہا تھا، یعنی یہ اب مسالہ ہے، وہ مٹیریل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، 35 سال بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی وہ بھائی جو ان کے دشمن تھے وہ ان کے سامنے کھڑے تھے. اور یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. وہاں بھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی نہیں سوچ سکتے تھے، اور یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ 8 سال کے بعد یہ آ کر ہمارے اوپر جو وہ حکمران بن جائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ پچھلے درس کا جو لنک یہاں ہے وہ سمجھ لیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ آئے تو ان کو جو ہے وہ غلہ بھی دیا، اور چونکہ وہ 10 آئے تھے، 11واں بھائی لے کر نہیں آئے تھے، وہ والد صاحب نے نہیں آنے دیا ہوگا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے وہ اضافی غلہ مانگا کہ ہمارا ایک بھائی ہے وہ آ نہیں سکتا تھا، تو بچے تو اس کے بھی ہیں، انہوں نے بھی کھانا ہے، اس کا بھی دے دیں. وہ دے بھی دیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن ساتھ ایک بات ان سے کہہ دی کہ اگلے سال جب تم غلہ لینے کے لیے آؤ تو اس کو ساتھ لانا تاکہ میں تصدیق کر لوں. جیسے کہتے ہیں جی بندہ آئے گا تو تصدیق ہوگی، تصدیق کر لوں. تو بس ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا وہ مطلب یہ بات ہے کہ جو تم اب لے کر گئے ہو یہ بھی جائز ہے، پھر آئندہ بھی اگر اس کا نام بتا کے لے جاؤ گے تو چلو کوئی بات نہیں. تو وہ والد صاحب تو نہیں آنے دیتے تھے، لیکن بہرحال ان کی بھی مجبوری تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے وہ ان کا جو تبادلے کا مال تھا وہ بھی اس میں واپس کر دیا تھا. اس میں اصل بات یہ تھی کہ کوئی وجہ نہ رہے کہ یہ واپس نہ آئیں. پیسے بھی جیب میں ہوں تبھی دکان پر جاتا ہے نا، میں نے مثال دیتا ہوں، ورنہ بندہ کہتا ہے جی پیسے نہیں ہے تو میں دکان پر کس لیے چلا جاؤں، کیسے چلا جاؤں. تو وہ آئے، پھر وہاں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. وہ اچھا رویہ بھی پھر آپ کو کھینچتا ہے کہ یار ہمیں تو اس نے چنگے کیک چائے کیک کھلائے ہیں نا. وہ اتنے دن اس نے ہمیں بڑا رکھا ہے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تو وہیں چلتے ہیں.
تو اب وہ اگلے سال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کو بھی لے آئے. تو یہ پچھلے درس میں آ چکا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے منصوبے کے بعد اپنے بھائی کو بتا دیا، اور وہ پیالہ جو ہے وہ سنہری سونے کا وہ اس کے سامان میں جو رکھ دیا، اور پھر اسے جو ہے وہ نکال لیا جا کے تلاشی لے کر. اب جب وہ تلاشی میں پکڑا گیا تو اب انہوں نے منت وغیرہ کرنی شروع کی کہ جی یہ تو ہمارے لیے بڑا پرابلم ہے، اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، ہم جائیں گے تو ہمارا باپ پھر وہ تو کبھی ہم سے راضی نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو پھر ایک یہ مسلسل ٹینشن بن گئی ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتے، ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، 2 کو رکھ لو، چلو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اسی کو رکھیں گے جس نے ہمارا نقصان کیا، ہم دوسرے کو کیوں رکھیں، یہ تو ظلم ہے. بہرحال وہ جب بالکل مایوس ہو گئے کہ یہ اب ہمیں بنیامین نہیں دے گا، یعنی بنیامین کو یہ اپنے پاس رکھے گا ہمارے اس اقرار کے مطابق کہ جس سے ملے گا اسے اپنے پاس رکھ لینا. تو اب وہ جو ہے نا وہ مشورہ کرنے لگے کہ بھئی اب کیا کریں، کہیں بیٹھ کر 10 تو ہیں نا، 11واں تو اب وہ لے گیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا. تو جب وہ بالکل مایوس ہو گئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ تو نہیں چھوڑے گا، تو وہ ایک طرف ہو کے مشورہ کرنے لگے کہ بھئی اب کیا کریں، پریشانی بن گئی ہے، کیا کریں. کالا کبیرہم. تو ان میں سے جو بڑا تھا، بڑا بھائی ان کا، کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ. تمہیں باقی کہتے ہوں گے نا کہ ہم پھر اب گھر چلیں، اب یہ تو نہیں چھوڑتا. تو اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کس منہ سے گھر جانا ہے، تمہارے باپ نے تم سے پکا وعدہ لیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر نہیں آؤ گے، یا تو پھر یہ ہے کہ کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو سب پر آئے، اس پہ آ جائے اور تم جو ہے وہ خیر خیریت سے جو ہے وہ واپس آ جاؤ. ایسا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے بڑا پکا وعدہ لیا ہوا ہے اللہ کا، موثقا من اللہ. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف. پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ بات بھی ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی ایک زیادتی ہو گئی ہے تم سے، یعنی ایک وہ ہوئی ہے، اوپر سے یہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر واقعہ ہی ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن اب یقین کیسے دلائیں گے، نہیں آئے گا یقین، کیونکہ دوسرا واقعہ یہ ہو گیا. لہذا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی. میں تو اس ملک سے نہیں جاؤں گا، میں گھر واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنے باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا. یہ بڑا ہے نا، تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بڑا، پھر ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہاں بھائی وڈیا دس، انہاں دا سرپنچ سی نا، دے جواب. تو اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا. حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. یا تو پھر یہ بات بنتی ہے کہ باپ مجھے بلائے کہ بھئی چل چھوڑ دو، اب وہ اگر وہ گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، تو اب تو آ جا، وہ خود کہے. کیونکہ باپ نے کہا تھا پھر انج آپے نہیں منہ کٹ کے آ جانا انہوں چھڈ کے. تو میں تو نہیں جاندا، کیونکہ ساری ذمہ داری تو میرے اوپر آتی ہے، میں بڑا ہوں اور میں تو ہوں یہاں. اب یہاں 2 صورتیں ہیں کہ میں یہاں رہوں اور وقتاً فوقتاً کوشش کرتا رہوں ملاقات. چلے آج 5-10 دن ٹھہر کے کوئی کسی کی سفارش دائیں بائیں کوئی تو وہ چھوڑ دے، اس کا دل نرم ہو جائے، تو پھر میں اسے لے کر آپ پیچھے آ جاؤں گا. اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی اللہ کا فیصلہ ہو،
اللہ کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دو ہی صورت ہے نا، میں نے اس کے بغیر تو جانا نہیں ہے، یا ابا جی خود بلا لیں کہ بھئی چلو وہ جو میں نے کہا تھا کہ اکیلے نہیں آ جانا، اس کو ساتھ لے کے آنا ہے، تو چلو تم آ جاؤ، اب میں اس کو چھوڑتا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے موت آ جائے، یا پھر یہ ہے کہ یہی چھوڑ دے جس نے پکڑا ہوا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کوئی رستہ میرے لیے نکال دے گا اس میں۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور تم جاؤ، تم چھوٹے ہو تو تم جا کر ابا جی سے کہنا کہ ابا جی آپ کے بیٹے نے کی ہے چوری، یعنی وہ وہاں پکڑا گیا چوری میں، ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ اب دیکھیں، بھائی بھائیوں کو جانتے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوست بھی دوستوں کو جانتے ہوتے ہیں، لیکن بھائی تو بھائیوں کو بہت زیادہ جانتے ہیں۔ دل سمجھ انہیں بھی نہیں آتی کہ یہ چوری کر نہیں سکتا تھا، کر کیسے لی، ہو کیسے گئی ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ اسے چوری کرتے دیکھا، نہ رکھتے دیکھا، نہ اٹھاتے دیکھا، البتہ یہ ہے کہ نکلا تو اسی کے سامان سے، تو اب کیا کہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جا کر جو ہے نا وہ ابا جی کو صاف صاف بتاؤ کہ اس نے چوری کی یا اس سے چوری پکڑی گئی، ہم کسی چیز کو دیکھنے والے نہیں ہیں۔ وما شاہدنا الا بما علمنا، بس جتنا کچھ ہمارے علم میں آیا ہے، مطلب ہمارے علم میں یہی آیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تلاشی کے دوران اسی سے ملی ہے یا اسی کے سامان سے ملی ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اب یہ اس میں اس نے رکھی ہے یا جدا کہ کدھروں آ گئی، کوئی فرشتہ رکھ گیا، کوئی جن رکھ گیا، یہ ہمیں بھی نہیں پتا، ہم نے کسی کو رکھتے نہیں دیکھا، نہ اس کو دیکھا نہ کسی اور کو رکھتے دیکھا۔ اب چونکہ یعقوب علیہ السلام نے اتنی سی آسانی کے ساتھ تو اس بات کا یقین نہیں کرنا تھا، تو پھر اس نے یہ بھی بتایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر آپ، یعنی ہم پر تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، ظاہر ہے، تو آپ کوئی اپنی اعتماد کا کوئی بندہ جو ہے نا اس کو وہاں بھیج لیں مصر، وہ دیکھ کر آ جائے کہ واقعی وہ گرفتار ہے اور کس وجہ سے گرفتار ہے، تو اس کی بات پر پھر آپ یقین کر لیں۔ یا پھر یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ ایک قافلہ تھا، ظاہر ہے وہ پورے کنعان سے دوسری دنیا بھی تو رہتی تھی، وہ بھی غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے نا، پورا قافلہ مل کر ہی چل رہا تھا نا، تو اس میں سے خاص ان کو جو ہے وہ پھر روکا گیا، کیونکہ ان کو پرمٹ ملتے تھے اندر سے، عزیز مصر کے پاس سے، یہ باقی تو جس طرح جو ہے نا وہ کئی سارے کاؤنٹر بنے ہوتے ہیں نا باہر کی طرف ہی کہ بارو بار فارغ کرو انہوں نے، لیکن کنعان والوں کو وہ اندر جانا پڑتا تھا، تو پھر اندر سے ہی چوری ہونی تھی، تو لہذا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ قافلہ جو ہمارے ساتھ آیا ہے، جس کے سامنے تلاشی لی گئی ہے، آپ اس سے بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں دوسرے لوگوں سے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یوسف سے کوئی اس طرح کا چوری کا مال ملا ہے یا نہیں ملا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور آپ کسی طرف سے بھی تصدیق کرا لیں تو ہم سچے ہیں۔ اب دیکھیں یہ فرق ہے، جب وہ یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے تو وہ آئے تھے رات کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ پھر انسان کا چہرہ بھی تو جو ہے نا وہ جھوٹے کا چہرہ اور سچے کا چہرہ، اب وہ واقعی سچے ہیں، کیونکہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، لہذا وہ کہتے ہیں جی آپ خود چلے جائیں، بندہ بھیج کر مصر سے پتہ کروا لیں، اتنے لوگ ہمارے ساتھ قافلے میں تھے، تو ہم یقیناً سچے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے۔ کالا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی تسلی نہیں ہوتی، کہتے ہیں کالا بل
سولت لکم انفسکم امرا، وہی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا ایک مشکل بات، ایک مشکل کام تمہارے نفس نے آسان بنا دیا، یعنی تم سے بھائی برداشت نہیں ہوا، ستیلا بھائی برداشت نہیں ہوا، جس طرح یوسف علیہ السلام برداشت نہیں ہوئے تھے نا، تو اب یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ کام تو بڑا مشکل ہے، ویسے کہتے ہیں غصے میں آ کر بندہ جو ہے نا، وہ جو نارمل آدمی کو قتل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، بلکہ لاتماں بھی نہیں وڈ سکتا یہ کوئی خاص یا تو بس وقتی طور پر اسے غصہ آیا۔ آپ اکثر دیکھیں گے جس آدمی نے اچانک غصے میں آ کے قتل کر دیا تو وہ کافی سارا پاگل ہی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کی ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ دماغ ہل جاتا ہے اتنا بڑا کام کر کے۔ تو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ سوکھا کام نہیں سگا، تو آخر خون ہے، بھائی ہے، پھر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ منظر سے غائب کرنا، لیکن نفس نے کروا دیا۔ وہ جیسے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو بھی قتل کیا تھا نا، حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، تو وہاں بھی اسی طرح ہے نا کہ وہ نفس جنگ جیت گیا نا۔ تو بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، تو میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ۔ اب جو جیسے کہتے ہیں کہ جو آ گئی ہے میں پھر بھگتوں گا۔ اصل اللہ یات یعنی بہم جمیہ۔ اب دیکھیں یہ بات ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یوسف فوت ہوئے ہیں یا ان کو وہ بھیڑیا کھا گیا۔ این ممکن ہے، قریب ہے کہ وہ سب کے سب ہی آ جائیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں، جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا، حکمت والا۔ اصل بات کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات ان کا ذہن نہیں مانتا کہ یوسف علیہ السلام فوت ہو گیا یا بیڑیا کھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی اور بھی ہوگی، لیکن وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود ہی خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج، وہ سجدہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس میں ایک ستارہ ہی مس ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے نا، یعنی یا بنیامین مس ہو گیا، تو اگر یوسف مس ہو گیا تو پھر تو جس کو کرنا ہے وہ ہی نہیں ہے، تو پھر کرنا کس کو ہے؟ لہٰذا ایسا ہوا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کس مصیبت میں، یہ بات نوٹ کر لیں، ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی، آدمی جا کر اسے دفن کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ تکلیف تو ہوتی ہے، کچھ آہستہ آہستہ، بڑے بڑے جب بندہ کہتا جی ہوں میں کتنا جیواں گا، تو وہ جیتا ہے، بلکہ پھر شغل کرتا ہے میلے کا۔ بلکہ آج کل تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ ابھی جنازہ بھی پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ غم کا بھی ہو رہا ہوتا ہے، جی بس بس کی ہو گیا وچے بیٹھے ہسن بھی لا پہنتے ہیں کوئی گل ایسی بھی آ جاتی ہے کہ دوسری شروع ہوئی، اسی میں ہنسنے بھی لگ گئے۔ تو جو ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام کو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا فوت نہیں ہوا، کسی آدمی کا کوئی زندہ مطلب بچہ ہے نا، ادھر ادھر ہو گیا، ساری زندگی آس رہے گی کہ یار پتہ نہیں کہاں ہے، کدھر گیا۔ ایک واقعہ چلے میں سنا دوں آپ کو۔ میرے ساتھ ایک ملازمت کے دوران ایک آدمی تھا، پہلے اس نے مرچنٹ نیوی کے اندر سروس کی تھی، تو وہ جس شپ کے اوپر سروس تھی اس کی، وہاں وہ دو کزن تھے، ایک کو پھوپھی کا بیٹا، دوسرا ماموں کا بیٹا، کوئی اس طرح ان کا رشتہ تھا، کزن سمجھ لیں، دونوں ایک ہی شپ کے اوپر تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں وہ پرتگال وغیرہ کی طرف جو ہے وہ شپ گیا تو ہم گئے۔ اچھا، یہ جو شپ کے اوپر کام کرتے ہیں نا، ان کو
तैराकी वगैरह आती होती है, क्योंकि पता नहीं कहाँ हादसा हो जाए, कोई मसले बन जाए, तो वो फिर ये भी उनको पता होता है कि खतरनाक समुंदर कौन सा है, दूसरा नहीं है, तो वो जब दिल करे समुंदर में नहा भी लेते हैं, जब उनको पता हो कि यहाँ को खतरा नहीं है। तो वो कोई ऐसे एरिया में थे कि जहाँ को खतरे वाला नहीं था। दोपहर का टाइम था, शिप जो है वो चल रहा था, तो वो कैसे ने कहा जी मैं तो समुद्र में छलांग लगाने लगा हूं नहाने के लिए, एक कजन ने कहा। तो वो जिस तरीके से जो है ना वो हम देखने लग जाते हैं कि चले ठीक है, तो वो कहता जी हमारी आंखों के सामने उसने छलांग लगाई, लेकिन छलांग लगाई तो वो फिर वापस नहीं आया। नीचे को मछली को, व्हेल मछली को बड़े आगे पीछे होगी ना, उनका तो अंदाजा था नहीं होगी, लेकिन होगी, उसने ऊपर आने ही नहीं दिया। अच्छा, अब ये एक कजन देख रहा है दूसरे के साथ ये हादसा हो रहा है, फैसलाबाद के वो रहने वाले थे, तो वो कहता है कि जी आके बात सारी बता दी। उसने कहा कि मैं गवाह हूं इसका कि ओ गया बेटा थोड़ा। लेकिन वो कहता है कि जी जब भी कभी मैं छुट्टी जाता था ना, मतलब ये तो सर्विस करता रहा ना, फिर जाहिर है वो तो एक हादसा था, ये नौकरी कर रहा था शिप पर। तो कहता है जब भी मैं वापस जाता था ना, तो हमारी वो फूफी मेरे पास आ जाती थी, तो वो आकर कहती थी कि वो असलम का कोई पता नहीं चला। यानी हालांकि मैं बता रहा हूं कि वो डूब गया है, इतनी देर उसने अब कहाँ आना है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी उनको उसने अपनी आंखों से नहीं देखा ना, तो अब जिसका बच्चा गुम हो गया उसको फिर आस रहती है ना उस वक्त। ये प्रॉब्लम असल में ये था याकूब अलैहिस्सलाम को, कि वो अब किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, किस हाल में है हमें पता। तो आपका बच्चा जो है वो चले जाए कराची नौकरी के लिए या कोई और बात हो जाए, बस सिर्फ टेलीफोन ना करे, तो आप कहते हैं जी यार दसना तो है सी ना, कम से कम चलो तेनू कोई प्रॉब्लम नहीं सी, दसना सी। ये इस तरह, ये है असल में जो उनकी परेशानी का सबब है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो इल्म और हिकमत वाला है। यानी उसके इल्म के में है सब कुछ, बाकी जो कुछ भी है इसके पीछे उसकी हिकमत है। लेकिन जाहिर बात है कि वो हिकमत उसकी है, हमें जो टेंशन है, उलझन है, ये एक अलग मसला है। वतवल्ला अनहुम वकाल या असफा ला यूसुफ, और उन्होंने उनसे मुंह फेरा। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं ना, घर में बैठे हैं, बात हो रही है, अब उनको बताया जा रहा है कि बिन्यामीन नहीं आ सका क्योंकि वो वहां पकड़ा गया है। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम का वो पहले वाला गम जो है वो भी ताजा हो गया ना। यानी नया हादसा, वो जो कुछ भूला भूला था, ठीक है ना, कभी याद आ जाता था, कभी भूला हुआ था, अब फिर वो ताजा हो गया यूसुफ वाला भी। तो वो वहां से उठे, तो उन्होंने कहा हाय यूसुफ पर अफसोस। वब यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव कज़ीम, उनकी आंखें सफेद हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपना वो गम जो था उसको जाहिर नहीं होने दिया, बस अपने अंदर अंदर, जैसे कहते हैं ना कि अपना गम अपने अंदर ही रखा, उसे अंदर ही पीते गए अपने दुख को। कालू, अब जाहिर है वो जब उठकर गए होंगे एक साइड के ऊपर, तो पीछे फिर उनके वो बच्चे जो है वो गए होंगे ना। तो उन्होंने देखा कि ये बस उसी परेशानी के अंदर जो है वो परेशानी में बैठा हुआ है, या मुंह से यूसुफ का नाम भी निकला। कालू, तो वो कहने लगे तल्लाह तफ्ताऊ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन, अल्लाह की कसम तू नहीं भूलेगा यूसुफ को। यानी जिस तरह हम वो कहते हैं कि बड़ा अरसा हो गया, इतना अरसा हो गया, अब छोड़ दे जिक्र यूसुफ का, किससे यूसुफ, हैं?
یعنی اب اتنے سال ہو گئے ہیں تو اس کو وہ اب کہاں ہے؟ ان کو تو یہ تسلی تھی نا، وہ کہیں پتہ نہیں کدھر گیا کتنے ہونا۔ تو اس ذکر کو نہیں بھولے گا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تو بھول جائے، تو بھولے گا نہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا بیمار رہے گا یا پھر جان سے ہی جائے گا۔ کالا، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، انما اشکو بسی وحزنی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنا درد، اپنا غم یہ اس کو سنا رہا ہوں جس نے مجھے یہ غم دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو میں اسی سے ہی بات کر رہا ہوں، اسی کو ہی سنا رہا ہوں اپنا دکھ، اور تم کہتے ہو کہ میں اسے بھول جاؤں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ وہ مر نہیں سکتا، تم کہتے ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ اس نے واپس آنا ہے، اس نے ملنا ہے، اور وہ ایک جو خواب والا اس کی تعبیر ہے وہ بھی سامنے آنی ہے، تو میں اس کو کیسے بھول جاؤں؟ یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے بیٹو جاؤ، مجھے یہ نہ مت بتاؤ کہ میں یوسف کو بھول جاؤں، تلاش کرو جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی کو بھی۔ اب وہ یہ بھی نہیں نہ مانتے کہ وہ مصر میں پکڑا گیا، وہ کہتے وہ بھی کہیں اسی طرح ہی کسی جگہ چھوڑ آئے ہیں، تو جاؤ ان کو ڈھونڈ کے جو ہے وہ لاؤ۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مایوس نہ ہو جاؤ، ملے گا تمہیں، کہیں ڈھونڈ کر لاؤ۔ اچھا، یہ اب چلتا رہا سلسلہ یہاں تک کہ وہ اگلا سال آ گیا، یعنی یہ اب تیسرا سال آ گیا ہے۔ تو اب یہاں نوٹ کریں، اب تیسرے سال پھر انہیں غلے کی بھی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا جاؤ ڈھونڈو بھی، اس کو ڈھونڈ کر بھی لانا، اسی رستے تھے کتے گوا کے آئے ہو اتنے کتے انہوں بھی لب دے بھی لے آنا، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے اب مصر تو جانا ہی ہے نا، تیسرا بھائی ویسے ہی وہاں ہے، وہ آیا نہیں ہے، تو اب یہ جو ہے وہ پھر گئے ہیں، تو اب وہاں جا کر پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے انہوں نے پرمٹ لینا ہے نا اناج کا، تو اسی سے بات کرنی ہے کہ کسی طریقے سے چھوڑ دے ہمارے بھائی کو، ہاں۔ تو اب جب وہاں پہنچے تو جا کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کے سامنے حاضر ہوئے۔ فلما دخلوا علیہ، جب ان کے پاس پہنچے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، وہ قالوا یا ایھا العزیز، تو انہیں کہنے لگے اے عزت والے، اے عزت والے مطلب عزیز اس کا عہدہ تھا، جیسے ہم کہتے ہیں وزیر اعظم، تو ایک عزیز مصر، یہ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے آپ وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ نام بدل جاتے ہیں نا، تو اسی طرح فرعون، نمرود، یہ بھی اپنے وقت کے حکمرانوں کا ایک ٹائٹل تھا نا۔ تو یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، تو وہ حاضر ہوئے، اب ظاہر بات ہے کہ اب پیسے دے کر ہی غلہ لینا ہے نا، تو پیسے تو ہے نہیں، پہلی دفعہ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رکھ دیے تھے، تو جب دوسری دفعہ بنیامین کو روک لیا تو اب نہیں رکھا، کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ اب یہ خود ہی آئیں گے، غلے کی ضرورت نہیں بھی ہوئی تو تب بھی آئیں گے، کیونکہ ان کا بھائی جو ادھر میں نے رکھا ہوا ہے تو وہ آئیں گے ضرور ادھر۔ تو اب وہ اسے کہتے ہیں کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، یہ جو سال گزرا ہے جو تو نے ہمارا بھائی یہاں رکھا ہوا تھا، یہ ہمارے اوپر بہت مشکل گزرا ہے، مصیبتیں، تکلیفیں۔ اچھا، اس میں ایک آپ بات سمجھ لیں کہ
ایک مصیبت تو وہ بھائی والی بھی ہے نا، دوسری وہ قحط والی بھی ہے. یا جب قحط پڑتا ہے نا، یہ کسان لوگ، ذمہ دار لوگوں کو پتا ہوگا، مثلا ایک فصل نہیں ہوئی، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کھاد لی ہوئی ہے، دوائی لی تھی، پیسٹیسائڈ وغیرہ، وہ اب آپ نے فصل بیچ کے ان کو بھی پیمنٹ کرنی تھی، اب وہ پیمنٹ مانگ رہا ہے، فصل ہوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ بھینس بیچ دیں گے، وہ کٹا بیچ دیں گے، تو یہ پیسے ویسے کر کے نا اس کو تو دے دیں گے، کوئی بات نہیں. اچھا، وہ اگلی فصل پھر نہیں ہوئی، ہوں وہ بھینس کٹا تو پہلے بیچ دیا، ہوں کہے گا موٹر سائیکل بیچ دینے ہیں، کوئی اور ضروری چیز ہے بیچ دیتے ہیں. تو اب تیسری فصل پھر نہیں ہوئی، پھر کہندا کہ زنانی دیاں ٹومباں بیچ دینا، اے ڈنڈیاں بیچ دینا، کانٹے بیچ دینا. یعنی ہر وہ جو سرکل ہے نا، ہر نئی جو فصل آ رہی ہے نا، وہ پہلے سے تنگ کر رہی ہے، آپ کو نیچے کو جا رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہو نا، گاڑی کو جب دھکا لگائیں تو آپ کا وہ جو پہلا اس نے چکر کاٹنا ہوتا ہے نا ٹائر نے، اس پہ زیادہ زور لگتا ہے، تو دوسرے پہ کم لگتا ہے، تیسرے پہ جیسے جیسے تیز ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ مسلسل ایک فصل نہیں ہو رہی نا، تو وہ پھر اس کے اثرات اگلی پر بھی پڑتے ہیں. تو اب ان کے پاس ایک تو وہ گھر کے اندر پریشانی بنی ہوئی ہے ہر وقت کی، باپ اور بیمار ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ علاقے میں قحط ہے، تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے یا تبادلے کا وہ جو سامان، یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا قحط آئے تو جانور بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو جانوروں کی اونیں وغیرہ تھی، کچھ کھا لیے ہوں گے، کچھ بیچ لیے ہوں گے اپنی ضرورت کے تحت. تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز، مسنا و اہلنا در، ہم اور ہمارے اہل خانہ رہے ہیں بڑی مصیبت میں، وجئنا ببیضات مزجات، اور ہم جو لے کر آئے ہیں نا تبادلے کے لیے، غلے کے عوض جو ہم نے تبادلے کے لیے آپ کو دینا تھا، وہ بھی بہت تھوڑا ہے اور معیاری بھی نہیں ہے، غیر معیاری بھی ہے اور تھوڑا بھی ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، البتہ غلہ ہمیں دے دے پورا ہی، یعنی وہ روٹی تو پوری کھائیں گے نا، تو غلہ ہمیں پورا دے دے. اب تبادلے کے لیے ہمارے پاس نہ تو وہ معیاری تبادلہ ہے، نہ وہ پورا ہی ہے، تو اب پھر وہ اضافی کیسے دے دے؟ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں صدقہ اور خیرات کے طور پر دے دے. ٹھیک ہے نا، یعنی ہمیں صدقہ سمجھ کر دے دے، خیرات، ہم تجھ سے خیرات مانگ رہے ہیں، خیرات کے طور پر دے دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اور میں کہا کرتا ہوں مولوی تو پھر ادھا ہی مانگتا ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت بڑی جزا دیتا ہے، یعنی سانو دے تو اللہ تینوں ہور دے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جب صورتحال ہوئی ہے نا، تو اب یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئی. ظاہر ہے ٹھیک ہے وہ ایک واقعہ تھا، لیکن وہ اب ان کے پیچھے بیوی بچے اپنے ہی ہیں نا، تو ابھی تک تو وہ بنیامین کے بچے بیوی بھی ادھر ہی ہے نا، وہ تو بنیامین کو اس نے پکڑا ہے نا، اس کی بھی ہے. تو وہ ویسے بھی پھر ظاہر ہے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی پر آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو بھتیجے پر پیار آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کہتے چل یہ تو میرا بھتیجا ہے، تو پتر ہی ہے نا، یہ پرا جڑا نا ہے یہ نہیں بندہ. تو اسی طرح پھر ظاہر ہے وہ پیچھے سارا تھے تو وہ اپنے، تو انہوں نے کہا کہ بڑی مصیبت مشقت کے اندر جو ہے وہ میرا قبیلہ یا خاندان جو ہے، یا جو ہے ہماری نسل جو ہے وہ مصیبت میں ہے. تو اب یوسف علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنی وہ آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ظاہر کر دی. تو جب انہوں نے صدقہ خیرات مانگنے کی بات کی نا، کالا، تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی،
اب خیرات مانگ رہے ہو، مسکین بنے کھڑے ہو، تو اس وقت جب تم فرعون بنے ہوئے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں، میں ویسے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی بات انہیں یہ، وہ جب تو سمجھتے سی ساڈے نال دا ہے ہی کوئی نہیں، ہم ہی ہم ہیں، تو ما فعلتم بیوسف واخی، کیا کرتے رہے تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جس وقت تمہیں سمجھ نہیں تھی، تو تم نے کیا 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 یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب ان کو کچھ شبہ تو یقیناً پہلے بھی ہو رہا ہوگا نا، کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو رکھا ہے چوری کے الزام میں، تو اسے رکھا ہوا بڑی عزت کے ساتھ، یعنی اسے کوئی چوروں والا اس کے ساتھ سلوک نہیں کر رہا، اس کو تو رکھا ہوا ہے بڑے، اس نے روٹر کا اپنے گھر رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی کوئی وجہ ہی ہے اس کی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جب وہ یہ باتیں کہی نا، تو ان کو ذہن میں آیا کہ بھئی یہ اس کو ہمارے گھر کی ان باتوں سے کیا تعلق ہے، اس کا کدھر ذکر کرتا ہے، یوسف کا اس کو کیا پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یوسف فوراً ان کا ذہن گیا اس بات کے اوپر، ویسے انہوں نے خواب کا ان کو بھی پتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، تو انہوں نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ وہاں تک بات پہنچ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کالو انکا لانتا یوسف، تو کہنے کہ کیا تو یوسف ہے، یعنی کیا تو یوسف ہے، قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ جس کو تم چور بنا کر چھوڑ کے گئے تھے نا، یا جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، تم نے تو ہمیں دور کیا تھا، کاٹا تھا، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں پھر ملا دیا۔ انہ من یتقی و یصبر، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے، صبر کی ڈیوریشن دیکھیں ذرا، ساڈے کو تو ہفتہ نہیں صبر ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک ہفتے بعد اللہ کے اوپر شکوک و شبہات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یار دیکھو اللہ نے کی انصاف کیتا ہے، تو جہاں ذرا اس کا درمیانی وقفہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ہاں، وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور پھر اللہ کی طرف سے جو آئے اسے برداشت کرے ہمت کے ساتھ، وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ نے ہمیں اس صبر کا اجر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اب ان کو ظاہر ہے جیسے کہتا ہے کہ بندے دے تو پیراں تھلے زمین نکل گئی، کہ بھئی ہم نے تو اس کو قتل کا ارادہ بنایا تھا، یا پھینک دیا، قتل کے برابر ہی تھا، وہ بھی، وہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ وہ مشورہ آ گیا کہ نہ قتل کرو، تو اب یہ اتنے بڑے مرتبے کے اوپر ہے، اس کے ملک میں ہم کھڑے ہیں، تو یہ تو ہن سانو پھاڑ کے جیل سے سٹ دے، یا کچھ بھی ہمارے ساتھ کرے نا، تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دے دی، چن لیا، یعنی ہمیں یہی پسند نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ، ہم دس ہیں، ہمیں کوئی اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے آپ کو ہم پر چن لیا، آپ کو ہم پر ترجیح دے دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ایسا سوچتے وقت خطا پر تھے، ہم سے غلطی، اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آدمی کو اپنی غلطی کی سمجھ آ جائے، ورنہ بندہ غلطی سمجھ آنے کے بعد بھی اڑائی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اور بھی پھر زیادہ تباہی والی بات ہوتی ہے کہ غلطی کا احساس سمجھ ہونے کے بعد بھی آدمی جو ہے نا، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا ہی رہتا ہے کہ جی ایک دفعہ ادھا کہہ دیتا تو بس ہوں پھر ایسے بیانیت چلنا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک
ہم خطا پر تھے، ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر میری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی الزام کس کا تھا؟ یوسف کا ہی تھا کہ بھئی یوسف مطلب مدعی تو یوسف علیہ السلام ہی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے الزام کوئی نہیں، میں اس الزام کو معاف کرتا ہوں، نظر انداز کرتا ہوں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یہ ہے اتنے بڑے، مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اب آپ کس مقام پر ہیں اور اسے معاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلی بات، یغفر اللہ لکم، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے، یعنی نرا میں ہی معاف نہیں کرتا۔ دیکھیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں نا، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ چوری کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، تو جس کی چوری ہوئی ہے وہ کہے جی میں نے اس کو معاف کر دیا، تو کیا قانون کہے گا کہ ٹھیک ہے تو معاف کر دیتا تو چور کو معاف کر دیا؟ نہیں، چور کو آپ معاف نہیں کر سکتے، آپ کر بھی دیں تو وہ جو نظام سسٹم ہے نا وہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی زنا کر کے تو وہ کہہ جی ایسی ایک دوسرے معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سسٹم معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کے سسٹم میں بھی تو یہ جرم ہے نا، میں نے تو معاف کر دیا اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اللہ بھی تمہیں میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ اس سلوک کے اوپر نہ پوچھے، ہم نے معاف کر دیا تو۔ اس طرح کی معافی دینا بڑا مشکل ہے، اور جو ہے نا وہ ایسی حیثیت میں کہ آدمی کے پاس کوئی ایسا مقام بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، یعنی میں معاف کر دیا تو اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی انسان ماں وہ کتنی مہربان ہے، تو پھر اللہ تو کہیں بڑھ کر، سب سے زیادہ بڑھ کر جو وہ مہربان ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں مجھے بڑی امید ہے کہ میں نے معاف کر دیا تو اللہ تو مجھ سے کہیں زیادہ مہربانی کرنے والا یا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، یقیناً تو امید ہے اللہ تمہیں معاف ہی کر دے گا۔ یہ ہے جی اصل کے اندر وہ، اب اس کو آپ جوڑیں نا، جب وہ مکہ فتح ہو گیا تو اب جو سلوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کرنا چاہتے تھے، میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں، آپ کو ملک بدر کر دیں، یہ سلوک اب ان کے ساتھ ہو سکتا تھا نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہی اعلیٰ مثال درگزر کی، معاف کرنے کی، کہ میں آج تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ کوئی الزام نہیں ہے تمہارے اوپر، میں معاف کرتا ہوں تم کو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی الزام نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض جو ہے وہ لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یاتی بصیرا، اور یہ جا کر میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈالنا، ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اجمعین سب قبیلہ جو بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، جو بھی بنی اسرائیل ہے نا، یعنی آگے آگے بچے ہو کے ہو گئے تھے نا، تو وہ سب قبیلہ جو ہے نا یہ یاتونی، میرے پاس آ جاؤ مصر میں، چھڈو بکریاں شکریاں چرانے، ہن اتنے ماڈرن ملک ہے اسلام آباد آ کے رہو، یہاں اب ہمارے پاس ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اور پھر یہ وہاں گئے ہیں، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جب وہ رہے ہیں یہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 93 تک ہم نے پڑھ لیا، پھر انشاءاللہ آگے جو ہے نا
وہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔